اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، زلزلہ، لرزہ، جنبش، ہلچل، تہلکہ، عذاب خداوندی، ناگہانی آفت یا ایک فطری تغیر۔ زلزلے کیا ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ان کے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین کرام کہ کیا زلزلے صرف تباہی ہیں، صرف آفت ہیں، صرف تہلکہ ہیں، صرف بھونچال ہیں، یا ان سے ہمیں فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سائنسی نقطۂ نظر بھی جاننے کی آج ناظرین کرام کوشش کریں گے، اور اگر ہم قرآن حکیم کی بات کریں تو احوال قیامت کے تذکرے میں کتاب بلاغت ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ قیامت اور اس کی ہولناکیاں اور اس میں زلزلے آئیں گے۔ لیکن میں یہ بھی آج جاننے کی کوشش کروں گی، اور ہم سب جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو عمومی حالات میں روئے زمین پہ زلزلے آیا کرتے ہیں، تو کیا ہماری جو کتاب ہے، کتاب الہی ہے، وہ بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے یا نہیں؟ ارضیاتی لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ کیا اس بیلٹ پہ موجود ہے کہ جو زلزلوں کی زد میں ہیں، اور زلزلوں کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے، جو ہم مختلف نیوز میں پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی ہم نیوز دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت یہ تھی، یا جس کو اس طرح سے ناپا گیا۔ تو یہ ریکٹر اسکیل کیا ہے، اس حوالے سے جڑی تمام ٹرمینالوجیز آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ زلزلہ ہے یا ارتھ کویک ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم زلزلوں سے متعلق جو کائنات ہے اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے اپنے اسٹوڈیوز میں یہاں پی ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے اپنے دو بہت ہی محترم مہمانان گرامی کو۔ میرے جو پہلے مہمان ہیں ان کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ کوئی 15-16 سالوں سے آپ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ کیمبرج کے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، اور کئی کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں۔ آپ کا نام ہے ثاقب محمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ ناظرین کرام حاضر و موجود ہیں، آپ یونیورسٹی آف کراچی کے ڈپارٹمنٹ آف جیولوجی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر نعمت اللہ۔ میں آپ دونوں شخصیات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ثاقب محمد خان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جب زلزلے کے حوالے سے اب جو قرآن حکیم ہے وہ یہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا غضب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ عذاب خداوندی ہے۔ ہاں بالکل، اس کی تائید ہمیں قرآن و حدیث دونوں سے ملتی ہے۔ سورہ الشورى کی بہت کامن ایک آیت ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے ہی کرتوت ہیں۔ یعنی یہ آیت اس بات کی گواہ ہے کہ جو بھی ہمیں مصیبت کی صورت ہوتی ہے وہ دراصل ہمارے اعمال ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر، اس کی سمجھیں تفصیل ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس قبضے میں میری جان ہے، یا تو تم اچھائی کا حکم کرو گے یا برائی سے منع کرو گے، یا اللہ بہت جلد تم پہ عذاب نازل کرے گا، اور تم دعا کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اب غور یہ فرمائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کا ارشاد فرمائے، اس بات کو بھی ارشاد کرتے تو وہ بھی ہمارے لیے یقین کا باعث ہوتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور اس ذاتی قبضے سے میری جان ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ بہت جلد تم پہ عذاب نازل ہوگا، تو اس بات میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں رہ جاتی کہ زلزلے کی جو صورت ہے وہ عذاب کی صورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
روایت فرماتے ہیں کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب لوگ اچھائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کرے گا جو مطلب پورے ان کو جو ان کی جو قوم کو گھیر لے گا۔ ڈاکٹر نعمت اللہ صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی، اور یہ بات تو ہم نے ابھی جانی کہ یہ عذاب خداوندی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ سننے میں آتا ہے اور ہم نیوز چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریکٹر اسکیل پہ اس کی شدت اتنی میجر کی گئی، تو زلزلے کو ناپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ اور یہ جو ٹرمینالوجی ہے، جو ٹرم یوز کی جاتی ہے ریکٹر اسکیل، اسے بھی آپ ہم پہ وضاح فرمائیے۔ اور ایک اور اسی ضمن میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کم گہرائی اور زیادہ گہرائی والے جو یہ جو تباہیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ ریکٹر اسکیل بالکل ہر کوئی آج کل کہیں زلزلہ آتا ہے تو ٹی وی یا اخبار میں سے پہلے آتا ہے اتنا ریکٹر اسکیل پہ اس کا 5 یا 6 یا 7 جتنا تھا درجہ تھا۔ اصل میں ایک اسکیل بنایا گیا تھا، یہ چارلس ریکٹر صاحب تھے 1930 کی دہائی میں، انہوں نے بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ زلزلے کو ناپنے کا پیمانہ ہے، صرف یہ زلزلے کی جو ویوز سائزموگرام جہاں زلزلے کے اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں جی، وہ ظاہر ہے کہ جب وہ کچھ انسٹرومنٹ لگے ہوتے ہیں کہ جب زمین شیک کرتی ہے تو وہ لہر سی بن جاتی ہے، اس میں پہلے زمانے میں تو پین ہوتا تھا، انک کی ویو بن جاتی تھی وغیرہ، اور مختلف ماڈرن طریقے اس کے آ گئے، بہرحال وہ ویو ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ جی، تو ویو کا جو سائز ہے اس کو بنایا گیا، اس کو بیس بنایا گیا کہ ویو کی سائز ریکٹر اسکیل ہے، چھوٹی ویو ہوگی تو کم درجے کا زلزلہ کم کہلائے گا، یہ 0 سے 1 سے 10 تک کا اسکیل ہے۔ اور یہ لاگ اسکیل ہے، لاگ اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جتنی ویو کا سائز 5 پہ ہوگا، 6 پہ اس سے 10 گنا بڑی ویو کا سائز ہوگا، اور 7 پہ 6 سے 10 گنا ویو کا سائز، اچھا ویو کا سائز تو 10 گنا، ہر پچھلے درجے سے اگلے درجے کا ویو کا سائز 10 گنا بڑی ویو ہوتی ہے۔ اس میں جو انرجی ریلیز ہے وہ تو اور بہت زیادہ ہے، انرجی ریلیز کا فرق کسی ایک درجے میں پچھلے درجے سے کوئی 30 یا 32 گنا زیادہ ہے، مطلب ہم 30 بھی اگر لگا لیں تو جیسے 5 پہ جتنی انرجی ریلیز ہے نا، زمین میں موومنٹ ہوئی ہے، وہ انرجی ہے، تبھی وہ تو زمین کو ہلا رہی ہے نا، گراؤنڈ بلڈنگوں کو عمارتوں کو ہلا رہی ہے، تو 5 پہ جتنی انرجی ریلیز ہے 6 پر اس سے 30 یا 32 گنا زیادہ انرجی ریلیز ہوگی، اور ہر دفعہ ایسا ہی ہر دفعہ ایسے، مطلب اب 5 اور 7 کو ہم کمپیئر کریں جی، تو وہ 30 اور 30 60 نہیں بلکہ 30 کو 30 سے ملٹیپلائی کریں 900 ٹائمز، 5 اور 7 میں جو انرجی ریلیز کا فرق ہے 900 گنا زیادہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو زلزلے کم گہرائی میں آتے ہیں وہ زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، یا جو زیادہ گہرائی میں آتے ہیں وہ زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں؟ نہیں، اگر ایک ہی میگنیٹیوڈ کا زلزلہ کم گہرائی میں آئے گا تو وہ زیادہ تباہی پہنچائے گا، اس لیے کہ زلزلے کی ویو ڈسٹینس کے ساتھ ساتھ ڈائی آؤٹ یا کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو جو زیادہ گہرائی میں ہوگا تو اس کے سرفیس آتے تک ظاہر ہے کہ جو کم گہرائی میں ہوگا، اچھا جہاں زلزلہ جنریٹ ہوتا ہے اس کو فوکس کہتے ہیں، فوکس یا ہائپو سینٹر، لیکن آج کل جیسے آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ زلزلہ ہے، ایپی سینٹر کہاں لوکیٹ ہے، تو ایپی سینٹر کیا ہے کہ جس جگہ فوکس ہے زیادہ اوریجنیٹ ہوا، فالٹنگ ہوئی، اس کے بالکل اوپر زمین پر جو پوائنٹ ہے وہ ایپی سینٹر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہمیشہ خبروں میں ہوتا ہے ایپی سینٹر فلاں جگہ پہ تھا، تو ایپی سینٹر یہ ہے زمین کے اوپر وہ پوائنٹ فوکس سے رائٹ بالکل جسٹ ابو۔ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجیے آپ کہ ابھی ہمیں اس چیز کو کلیریفائی کیا ثاقب محمد خان صاحب نے کہ جو زلزلہ ہے یہ عذاب خداوندی ہے، اور قرآن حکیم بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، بنی نوع انسان کیا اپنی غفلت سے اسے اپنے لیے زحمت بنا رہا ہے؟ نہیں، زحمت تو ہے، یقیناً ہے، زلزلہ ہے، اسے کون کار کر سکتا ہے، لیکن بس یہ کہ اس میں تھوڑا سا غفلت کا پہلو جو آپ نے بتایا، تو پریکاشنز یہ لینے چاہیے کہ عمارتیں وغیرہ اس طرح سے بنانے چاہیے زلزلہ پروف ہوں، زلزلے سے کو سہار سکتی ہوں، پلس دوسرا بات کہ فالٹس وغیرہ جو جیسے میں نے ذکر کیا، جو فالٹس، بعض فالٹس زمین کے اندر ہوتی ہیں، بعض سرفیس تک آ جاتی ہیں، زمین کے اوپر نظر آتی ہیں فالٹس، تو کم از کم ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ فالٹس کے اوپر تو آپ جتنی مضبوط بلڈنگ بنا دیں تو وہ تو لازمی لوہے کی بنا دیں وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے جانی بات، مجھے یہ بتا دیجئے کیا ان زلزلوں سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں؟ نقصانات تو ہم نے سنے ہیں۔ ہاں، فوائد بہت لمیٹڈ ہے فوائد، لیکن فوائد بتانے سے پہلے میں ایک ذکر کر دوں جو آپ نے شروع میں سوال پوچھا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ معدنیات کا حصول بھی اسی بنا پر ہوتا ہے، معدنیات کا بھی فطری غیر فطری بھی، جی، تو غیر فطری آرٹیفیشل بھی ہوتے ہیں، کہیں بلاسٹ ہوتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے، ہلتی ہے، کہ نیوکلیر بلاسٹ ہوتا ہے اس سے زلزلہ جنریٹ ہوتا ہے۔ عام جو چھوٹا سا ایٹم بم سے جو ریکٹر اسکیل پہ 5 ساڑھے 5 کے میگنیٹیوڈ کا زلزلہ عام چھوٹے سے ایٹم بم بھی جنریٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، معدنیات کا زمین پہ آ جانا یہ کوئی صحیح نہیں ہے کہ زلزلے سے معدنیات زمین پہ آ جاتی ہیں، ایسا کوئی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معدنیات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے یہ بات بتائی، تو زمین کا انٹرنل جو اسٹرکچر ہے وہ کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ زمین کا انٹرنل اسٹرکچر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جو آپ نے افادیت پوچھی تھی، سوال کیا تھا، تو افادیت یہ ہے کہ زمین کے انٹرنل کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں،
کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا آواز کی لہر اب جاتی ہے، ایکو ہوتا ہے، دیوار سے ٹکرا کر جاتی ہے، پہاڑی جگہ پہ آپ جہاں زور سے آواز لگائیں آپ کی آواز وہاں پہ ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے، پہاڑ سے آپ کو گونج سنائی دیتی ہے. تو اسی طرح زمین کے اندر زلزلے کی لہریں بھی ٹریول کرتی ہیں. اب زمین میں جہاں جہاں ڈینسٹی کی یا ڈفرینٹ باؤنڈریز ہیں ان سے ٹکرا کے واپس آتی ہیں زمین کے اوپر. تو اتنی گہرائی میں ہم جا تو سکتے ہیں نہ ڈرل کر سکتے ہیں 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 1000 کلومیٹر نیچے. تو یہ زلزلے کی لہریں ہیں جو ہمیں زمین کا انٹرنل اسٹرکچر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ زمین کے اندر وہ جاتی ہیں، ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہیں، ان کا ٹائم کتنا لگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ تمام اسٹڈیز کر کے. ٹھیک ہے، یعنی یہ زلزلہ ہی ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم زمین کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہے اسے اسٹڈی کر پائیں. بہت خوب. مجھے یہ بتائیے گا ثاقب محمد خان صاحب کہ زلزلے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ دونوں اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اسلامک پرسپیکٹیو میں جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنا ماضی اٹھا کے دیکھتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کریں، آپ نے تذکرہ فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا آپ نے تذکرہ فرمایا، ان پہ جو عذاب آیا وہ زلزلے ہی کی شکل میں تھا. اور اگر ان کے علاوہ کوئی قوم ہے تو اس کا بھی تذکرہ فرما دیجیے. اصل سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے لیے درس عبرت کیا ہے؟ قرآن میں پچھلے انبیاء کی جو احوال ذکر کیے گئے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کے احوال پڑھ کر اپنی اصلاح کریں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر اللہ عز و جل اتنا غضبناک ہوا کہ قوم تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی. تو پہلے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود تھی، تو ان پہ عذاب جو نازل ہوا اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے صالح علیہ السلام کا شروع میں بہت مذاق اڑاتے تھے. اس کی نوعیت یہ تھی کہ صالح علیہ السلام جب ان کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ ان سے یہ کہتے تھے کہ تم دیکھو ہم تو کتنے امیر ہیں، ہمارے سبز و شاداب ہمارے باغات ہیں، اور تم اپنے ماننے والوں کے حالات دیکھو کسی قسم پرسی کے حالت میں ہیں. تو اللہ جو خدا ہے وہ تو ہم سے خوش ہے، تم سے خوش ہے. اس کے علاوہ صالح علیہ السلام سے انہوں نے ایک نشانی طلب کی اور ان نشانی نے یہ طلب کی کہ ہم اگر آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں تو یہ پہاڑی ہیں، پہاڑی کے درمیان سے ایک ایسی اونٹنی کا جو ہے ظہور فرمائیں کہ اونٹنی آئے اور تھوڑی دیر میں اس کے بچے کی بھی پیدائش ہو جائے اور اس طرح کی اس کی علامات ہوں. صالح علیہ السلام نے اسے قسمیں لی، وعدے لیے، اگر ایسا ظہور پذیر ہو جائے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئیں گے. تو ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرماتا ہے. تو وہ اونٹنی ظاہر ہوئی اور بالکل ان کی خواہش کے مطابق ہوئی اور اس کا ایک بچہ بھی ہوا. اور پھر اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ ایک دن وہ پانی پی لیتی تھی اور دوسرے دن جو ہے قوم سمود کی باری ہوتی تھی اور جہاں چاہتی تھی وہ چرتی تھی. اب اس معمول سے وہ قوم سمود پریشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اس اونٹنی کو مطلب مار دیا جائے. یعنی اللہ کی جو شعار ہے، اللہ کی جو نشانی ہے، اس کی بے حرمتی اور اس کی بے ادبی کا ارادہ کیا. اور اسی طرح سے انہوں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی کو بہت بے دردی سے اس کی ٹانگیں کاٹی اور پھر اس کو مار دیا. اب یہ وہ چیز تھی کہ اللہ کا جو نشانی ہے، جو اللہ کی جو شعار ہے، اس کی جس طرح جب بے ادبی کی گئی تو پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا اب تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہوں، جن کا تعلق ہمارے دین سے ہے، جن کا تعلق ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہے، ان کا ہرگز کسی لحاظ سے مذاق نہ اڑایا جائے اور ان کو کسی طرح سے طنز و مذاق کا ذریعہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی وہ بات تھی جو صالح علیہ السلام کی قوم پہ زلزلے کا باعث بنی. اور وہ ان کو فرمایا گیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جیسے میں نے بتایا کہ رات ہی میں ایک کڑک آئی اور زلزلے کی صورت میں سب تباہ ہو گئی. تو یہ تو ان کی قوم سے ملتا ہے. اور دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اہل مدین تھے. اہل مدین کی عادت یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی بیشی کرتے تھے. ان کو شعیب علیہ السلام بہت تنبیہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، لیکن وہ بالکل اس پہ کان نہیں دھرتے تھے. اور یوں سمجھیں کہ امانت میں خیانت کرنا اور لین دین میں خیانت کرنا اور ناپ تول میں خیانت کرنا، یا یوں کہ لیجئے حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنا، یہ اہل مدین کا وہ عمل تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا ہے. پھر بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گے ساتھ. اس کے بعد بنی اسرائیل نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم اللہ کو جہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں اور اس وقت تک ہم ایمان لے کے نہیں آئیں گے جس وقت تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں.
اب اللہ کی زیارت کی خواہش رکھنا کوئی معیوب بات نہیں، لیکن ان کا لہجہ ایک نبی کے ساتھ جو تھا وہ ادب والا نہ تھا، اور انہوں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ جب تک ہم نہیں دیکھیں گے ایمان لے کے نہیں آئیں گے. یہ وہ لہجہ اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ ایک کڑک نے ان کو آ لیا اور زلزلے کی صورت ہوئی اور وہ مطلب مارے گئے. تو یہ ان قوموں کے احوال سے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو زیر زمین زلزلے آتے ہیں، جو زیر آب زلزلے آتے ہیں، ان کے اسباب کیا یکساں ہوتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے ان کے اسباب میں جاننا چاہوں گی. اور جو سونامی ہے کیا اس کا تعلق زیر آب آنے والے زلزلوں میں سے ہے؟ اصل میں آپ دیکھیں زمین پہ کہیں بھی گڑھوں میں پانی بھر جاتا ہے تو یہ بڑے بڑے گڑھے ہیں جنہیں پانی بھر گئے ہم سمندر کہتے ہیں. نیچے تو راکس ہی ہیں ان کے. تو جیسے راکس پہ میں بتایا تھا کہ ہر وقت فورسز لگ رہی ہیں اور الاسٹک سٹرین سٹور ہوتی ہے، پھر وہ کس طرح ریلیز ہو جاتی ہے اور پھر زلزلہ اس سے آتا ہے. تو وہ زمین پہ بھی ہوتا ہے اور وہی زمین کے پانی کے نیچے، کیونکہ راکس وہاں بھی ہیں تو وہاں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. البتہ ایک جو آپ سمندر کے حوالے سے کہ جو بات آپ نے کی، وہ سونامی اس لہر کو کہتے ہیں جو زلزلے کی وجہ سے سمندر میں پیدا ہوئی ہو. مطلب جو موسم کے سے بھی بعض دفعہ لہریں بڑی بڑی پیدا ہوتی ہیں ان کو سونامی ہم نہیں کہتے. جو زلزلے کی وجہ سے لہر سائیکلون کی وجہ سے جو لہریں ہوتی ہیں انہیں ہم سونامی نہیں کہتے. سونامی زلزلے کی وجہ سے جو سمندر میں لہر پیدا ہوتی ہے اسے سونامی کہتے ہیں. وہ زلزلے وہی بنے جیسے بتایا فالٹس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. تو کوئی فالٹ ہے سمندر کے اور نیچے وہ بھی سمندر کی تہہ کو کٹ کر رہی ہو، اچھا وہ بھی خاص قسم کی فالٹ چاہیے آپ کو. ہر فالٹ پہ نہیں سونامی جنریٹ نہیں کرتا فالٹ پہ زلزلے. زلزلہ تو آئے گا لیکن سونامی جنریٹ نہیں ہوتی. اب مثلا جیسے مڈغاسکر کی جو زلزلہ آیا تھا 2004 میں بہت بڑا اور بہت بڑی سونامی جنریٹ اس سے ہوئی تھی. انڈین کوسٹ کو، انڈیا ایسٹ کوسٹ کو، ایون افریقہ تک پہنچی تھی اور اسی وہ 9.1 ریکٹر اسکیل تھا اس کا زلزلے کا. اور اسی کے چند مہینے بعد، ایک آدھ مہینے بعد ہی آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے درمیان میں بھی 8 سے زیادہ کا میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا تھا آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے درمیان. لیکن وہ فرق یہ تھا کہ یہاں فالٹ الگ طرح کی ہوئی تھی پیدا، جو سماٹرا والی کہ اس میں بلاک اوپر اس طرح موو ہو گئے تو اس سے پانی کا بیلنس خراب ہو گیا اور ویو جنریٹ ہوئی. جبکہ وہ جو دوسرا آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے درمیان میں آیا تھا اس میں لیٹرل موومنٹ ہوئی تھی. حالانکہ وہی بڑا زلزلہ تھا، میگنیٹیوڈ اچھی تھی، 8 سے زیادہ کی تھی، 8.5 ساڑھے 8 میگنیٹیوڈ تھی، لیکن اس سے بالکل سونامی جنریٹ نہیں ہوئی اس لیے کہ پانی کا لیول چینج نہیں ہوا. اچھا. تو آپ نے بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بات کی وضاحت کروں گا لوگ اس میں انٹرسٹ لیں گے کہ جو میں نے ذکر کیا تھا بڑی بڑی پلیٹس جو موو کر رہی ہیں، موو کیسے کر رہی ہیں. اصل میں یہ ہر ایک ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ جیسے کہ زمین میں کیا ہے کہ اس سے کنویکشن کرنٹ چل رہے ہیں زمین کے اندر کرسٹ سے نیچے، بلکہ لیتھوسفیئر سے نیچے، اسٹینوسفیئر کہلاتا ہے، 100 کلومیٹر سے نیچے کے پارٹ میں کنویکشن کو وہ اس طرح کے چل رہے ہیں. جیسے ہم نے آبزرو کیا ہوگا اگر آپ دودھ چولہے پہ رکھیں، ہلکی آنچ پہ رکھیں یا درمیانی آنچ پہ، تھوڑی بھی شروع میں بلائی جم جاتی ہے لیکن آپ دودھ نہ ہٹائیں تو کیا ہوگا، بلائی بھی پھٹ کے سائڈ پہ چلی جاتی ہے، درمیان میں گرم دودھ آ جاتا ہے. تو کیوں آ جاتا ہے کہ دودھ گرم ہو کے اوپر اٹھ رہا ہے پھر سائڈ پہ جا رہا ہے اور پھر ایسے ہو رہا ہے پھر گرم تو اپنے ساتھ بلائی کو پھاڑ دیتا ہے، لے جاتا ہے سائڈ پہ. اس طرح زمین کے نیچے کرسٹ سے نیچے ایک جگہ مینٹل یا اسٹینوسفیئر کہلاتی ہے، اس میں کنویکشن کرنٹ چل رہا ہے، ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے، وہ اوپر موو ہو کے آ رہا ہے. سالڈ راک، لیکوڈ نہیں، سالڈ موومنٹ اور اوپر آ رہا ہے اور پھر سائڈ پہ جا رہا ہے پھر ایسے سیل، تو وہ اپنے ساتھ اپر پارٹ کو یا لیتھوسفیئر کو یا کرسٹ کو لے جاتا ہے سائڈ پہ. تو اس سے پلیٹس کہیں ایک دوسرے کی اوے موو کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی طرف موو کر رہی ہیں، سائڈ وے پاس ہو رہی ہیں، سلائڈ کر رہی ہیں ساتھ. تو یہ کنویکشن کر رہے ہیں جو کرنٹ ہے جو کہ یہ کرنٹ ہے جو ان کی موومنٹ کا باعث ہے. ڈاکٹر صاحب زلزلے کے جو خطرے ہیں اور نقصانات ہیں ان سے بچنے کے لیے آج سائنس کس مقام پہ کھڑی ہے اور کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ اقدامات تو یہی ہیں کہ جیسے بلڈنگ سٹرکچر وغیرہ اس طرح کا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے جو زلزلے سہار سکے، پلس فالٹس کی اسٹڈی کہاں کہاں اسپیشلی ایکٹیو فالٹ جو کہ ابھی محرک ہیں جن پہ موومنٹ ہو رہی ہے ان کی اسٹڈی امپورٹنٹ ہے کہ کہاں کہاں سے پاس ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ فالٹ پر جتنی بھی مضبوط بلڈنگ بنائیں وہ نہیں بچے گی، وہ گرنے لازمی ہے. اچھا فالٹس کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ 60 کی دہائی میں امریکہ میں ایکسپیریمنٹس ہوئے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے انہوں نے بعد میں اس کو نہیں کنٹینیو کیا 60 کی دہائی میں، لیکن ہوئے تھے 4 سال کے دوران. انہوں نے امریکہ میں ایک فالٹ سان انڈس فالٹ کہلاتی ہے، فالٹ کے along انہوں نے بڑے بڑے ہول کر کے سولوشن پینیٹریٹ کیا، لیکوڈ پینیٹریٹ کیا. اچھا پورا آپ گراف اگر میچ کریں کہ جب انہوں نے لیکوڈ پینیٹریٹ کیا تو زمین پہ ہلکی ہلکی موومنٹ ہوتی رہی، ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے لیکوڈ نہیں ڈالا تو کوئی موومنٹ نہیں ہوئی. جی اس کا مطلب نہیں کہ لیکوڈ سے موومنٹ ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ راکس پہ اسٹریسز یا فورسز پڑ رہی ہیں ہر وقت، تو اسٹرین بلڈ اپ ہو رہی ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ فالٹ کے along سولوشن پرکولیٹ کریں، لیکوڈ پرکولیٹ کریں، پینیٹریٹ کریں تو اس سے کیا وہ لوبریکیشن پرووائڈ کرے گا، اس سے اسٹرین جلدی سے ریلیز ہو گئی.
تو پھر آپ نے جب سولوشن نہیں ڈالا تو موومنٹ نہیں ہو رہی, پھر سولوشن ڈالا یا لکوڈ ڈالا تو پھر موومنٹ ہو گئی. صحیح. تو راکس کی موومنٹ تو ہم روک نہیں سکتے, جو فورسز پڑ رہی ہیں روک نہیں سکتے, موومنٹ تو ہونا ہے. راکس بڑے بڑے کانٹیننٹس موو کر رہے ہیں جی, اپنے پورے کانٹیننٹس, اوشن فلوز اور پہاڑوں کو لے کے موو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو موومنٹ تو ہم روک نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی فالٹ کے along 50 یا 100 یا 200 سال بعد بڑا زلزلہ آئے, تو کیوں نہ ہم ہر 10-15 سال بعد انرجی ریلیز کرتے رہیں اس طرح سے آرٹیفیشلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سونامی وارننگ جو جاری کر دی جاتی ہیں, کیا یہ بھی مطلب جو پریکاشنری میجرز لیے جاتے ہیں انہیں اسی وجہ سے لیے جاتے ہیں؟ سونامی تو انفیکٹ یہ اس کی جو زلزلے سے جو سمندر میں لہر پیدا ہوتی ہے اس کی جاری کی جاتی ہے. اچھا, وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ضروری کہ ہر زلزلے کی یا ہر فالٹ پہ موومنٹ کی وجہ سے سونامی آئے. وہ خاص قسم کی موومنٹ ہوگی جب ایک بلاک دوسرے بلاک سے اوپر موو ہو جائے, تو اس طرح موومنٹ میں سونامی نہیں جنریٹ ہوتی. پھر پانی میں ٹریول کرتی ہے, وہ ٹائم کافی لیتی ہے. زلزلہ تو زیادہ فاسٹ ٹریول کرتا ہے, سونامی کی رفتار کوئی 700 کلومیٹر پر آور کے حساب سے ٹریول کرتی ہے. مطلب کچھ اس کا اندازہ اس طرح کیجئے کہ سن 60 میں چلی میں زلزلہ آیا تھا, اس کی ویو جاپان تک پہنچی تھی, پورا پیسیفک بحر الکاہل کراس کر کے جاپان کہاں ہے اور چلی کہاں ہے, تو پورے اس نے 23-24 گھنٹے لیے تھے اس کو سفر کرنے میں. ٹھیک ہے. تو سونامی کا یہ کہ ہمیں ٹائم کافی مل جاتا ہے کیونکہ ویو سلو ٹریول کرتی ہے, زلزلے کی زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے. بہت شکریہ. اور ثاقب محمد خان صاحب آپ کی, ڈاکٹر پروفیسر نعمت اللہ صاحب آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں, بہت ممنون ہوں کہ آپ دونوں آج یہاں کائنات کے سیٹ پہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے. اس اچھی سی بات کے ساتھ ناظرین کرام, اور جو حاصل کلام آج ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ زلزلوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہماری جانب سے کی گئی نافرمانی ہے اور غضب خداوندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیجئے بہت چھوٹے سے وظیفے سے, وہ ہے کثرت استغفار. فی امان اللہ.